अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ सदाम जनरल इन्फो चैनल में। आज मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पे लेक्चर बनाना शुरू किए हैं। आज में पहली जो टॉपिक है वो मैं यहाँ पे जो वीडियोस अपलोड करूँगा इंटरनेशनल रिलेशंस सब्जेक्ट पे मज़मून पे, वो सारे होंगे अकॉर्डिंग टू द CSS सिलेबस। पहले हम पहला जो CSS का पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे, बाद में सेकंड जो CSS के इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। तो पहली जो टॉपिक है पार्ट 1 पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस जो CSS के सिलेबस के मुताबिक वो है इंटरनेशनल रिलेशंस का तारुफ। तो आएँ तो देखें कि इंटरनेशनल रिलेशंस है क्या। What is इंटरनेशनल रिलेशंस? बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं क्या? ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस एक मज़मून है, ये क्या है? इसको समझने के लिए पहले तो हम इंटरनेशनल रिलेशंस का जो इस्तिलाह है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, ये जो इस्तिलाह है इसकी माना क्या है। ये जो इस्तिलाह है ये दो लफ्ज़ों में डिवाइड किया गया है। यहाँ ऐसे कहें कि ये कॉम्बिनेशन है दो मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों का। ये जो इस्तिलाह है इंटरनेशनल रिलेशंस, ये दो लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन है। पहला जो है इंटरनेशनल, द वर्ड इज़ द फर्दर कॉम्बिनेशन टू वर्ड्स। पहला जो लफ्ज़ है इस इस्तिलाह का वो है इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल मज़ीद दो लफ्ज़ों में डिवाइड किया गया है। पहला है इंटर, जिसकी माना है विच मीन्स बिटवीन और अमंग। इंटर जिसकी माना है बीच में। नेशनल विच मीन्स ऑफ नेशंस, और नेशनल जिसका मतलब है ऑफ नेशंस। और दूसरा लफ्ज़ है इस इस्तिलाह का वो है रिलेशंस, जिसका विच मीन्स कनेक्शन, जिसकी माना है कनेक्शन। कनेक्शंस का मतलब है ताल्लुकात, रिश्ता। Therefore, the term international relations refers to the study of those connections which occur between or among various nations. जब इस इस्तिलाह जब ये लफ्ज़ बनाएंगे और जो इंटरनेशनल रिलेशंस इस्तिलाह बनेगा पूरा, और उस इंटरनेशनल रिलेशंस पूरे इस्तिलाह की माना होगी वो रिलेशंस, वो कनेक्शंस जो हों मुख्तलिफ़ रियासतों के दरमियान। तो ये एक पहलू है इंटरनेशनल रिलेशंस का, जो पहली दफ़ा जो इंटरनेशनल रिलेशंस को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो ये उसकी माना दी गई। इसे कहते हैं नैरो व्यू। तो अब आगे चलते हैं। द टर्म first time coined by the British jurist Jeremy Bentham in late 18th century to refer official relations among nations. ये जो इस्तिलाह है इंटरनेशनल, ये पहले दफ़ा बरतानिया के एक कानूनदान ने दिया था जिसका नाम था जर्मी बैंथम, और इसने ये दिया था 18 सदी की आखिरी जो साल हैं उसी में, इन लेट 18th सेंचुरी। और इसने जो इंटरनेशनल है वो टर्म इस्तेमाल किया जो ऑफिशियल ताल्लुकात थे मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान। उसके बाद आते हैं व्यूज़ ऑन मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अब मुख्तलिफ नज़रियात हैं बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की माना पे। देयर आर टू व्यूज़ ऑन मीनिंग ऑफ IR। यहाँ पे दो मुख्तलिफ जो नज़रिए दिए गए हैं बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की माना के मुताबिक। एक है नैरो व्यू और दूसरा है ब्रॉड व्यू। नैरो व्यू क्या है? नैरो व्यू asserts that international relations conducted by the authorized leaders of the state। नैरो व्यू इंटरनेशनल रिलेशंस का ये है कि जो भी स्टेट्स हैं, जो भी ताल्लुकात स्टेट के मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान हैं, वो ही जो है पुरव्यू है, जो हदें हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट, उसमें ये आते हैं और चीज़ नहीं आती है। ये नैरो व्यू है कि वे जो भी
جو ورلڈ لیڈرز ہیں، جو مختلف ریاستوں کے لیڈر یا حکمران ہیں، ان کے بیچ میں جو تعلقات بنتے ہیں، انہیں اس نے نیرو ویوز والے کہتے ہیں کہ یہی آفیشیل ریلیشنز ہیں اور یہی انٹرنیشنل ریلیشنز کی اسٹڈی کا مٹیریل ہے. مینس اور جو آئی جی اوز، این جی اوز اور جو کلچرل جو مختلف لوگوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی فیلڈ میں نہیں آتے ہیں. کہ یہ ہے نیرو ویو. اب آتے ہیں براڈ ویو پہ. According to broad view, all intercourse among states and all movements of people, goods and ideas across the national frontiers within the purview of international relations. جو براڈ ویو ہے، براڈ کا مطلب بھی ہے وسیع. تو براڈ ویو کے مطلب جو بھی تعلقات ہیں جو آفیشیل ہیں یا ان آفیشیل ہیں، جو ویاپار کے تعلقات ہیں، جو معیشت کے تعلقات ہیں، یا جو کلچرل جو ریلیشنس ہے ایک ملک کی حدود سے باہر، جو ایک ملک کو دوسری ملک سے جوڑیں، یہ سب جو ہیں یہ آتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنس کی فیلڈ کی حدود میں. تو یہ براڈ ویو ہے، ایک بڑا جو نظریہ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو فیلڈ ہے اس کے متعلق. ٹھیک ہے، تو آپ کا یہاں پہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ بھائی نیرو ویو ہے وہ کیا ہے اور براڈ ویو کیا ہے. چلو تو آگے آئیں تو آگے دیکھتے ہیں کہ ڈیفینیشن آف انٹرنیشنل ریلیشنس کیا ہے، کہ کس طرح سے جو ہم انٹرنیشنل ریلیشنس کو، بین الاقوامی تعلقات کو بیان کر سکتے ہیں. اگر کوئی ہم سے پوچھے یا کسی پیپر میں یہ سوال آ جائے کہ آپ ڈیفینیشن بیان کریں انٹرنیشنل ریلیشنس کی، تو یہ میں نے یہاں پہ دو ڈیفینیشنز دی ہیں. مختلف بکس میں مختلف ڈیفینیشنز دی گئی ہیں، مختلف نظریوں سے انٹرنیشنل ریلیشنس کو دیکھا گیا ہے. پر جو میں ڈیفینیشنز دے رہا ہوں انہوں میں دونوں میں براڈ ویو آپ کو نظر آئے گا. اکارڈنگ ٹو اولا اینڈ ٹوسف، یہ دو انٹرنیشنل ریلیشنز تھنکرس ہیں. ان کے متعلق انٹرنیشنل ریلیشنز از دا اسٹڈی آف آل فارمس آف انٹریکشنز دیٹ ایگزسٹ بٹوین ممبرس آف سیپریٹ انٹیٹیز اور نیشنز ود ان دا انٹرنیشنل سسٹم. ان کے متعلق جو بین الاقوامی تعلقات ہیں وہ پڑھائیے ان سب انٹریکشنز کی، تعلقات کی جو موجود ہیں دو مختلف ممبران میں، تو مختلف جو انٹیٹیز ہیں اس کو ہم کمپنیز بھی کہہ سکتے ہیں انٹیٹیز کو، یا دو مختلف ریاستوں کے جو جو لیڈرز ہیں ان کے درمیان جو مختلف دو ریاستیں کی حکومتوں کے درمیان جو ریلیشنز ہیں ان کو بھی ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کہیں گے. اور جو دو مختلف کمپنیز کے بیچ میں جو ریلیشنز ہیں، تعلقات ہیں، انہیں بھی ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کہیں گے. تو انٹرنیشنل اسٹڈی ہے آفیشیل اینڈ ان آفیشیل ریلیشنز جو مختلف ریاستوں کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں، مختلف ریاستوں کی کمپنیز یا مختلف جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں جیسے ملٹی نیشنل کارپوریشن، جسے ہم انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامی میں کہتے ہیں منشیز، تو ان کے درمیان جو تعلقات قائم ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے آتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی اسٹڈی میں. تو ان کی تعلقات کی نوعیت کو بھی ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی فیلڈ میں پڑھتے ہیں. اگلی ڈیفینیشن ہے پروفیسر ہوفمین. یہ ایک رینونڈ انٹرنیشنل ریلیشن تھنکر ہیں، بین الاقوامی تعلقات میں ایک اہم رتبہ رکھتے ہیں. تو ان کے متعلق انٹرنیشنل ریلیشنز از کنسرنڈ ود دا فیکٹرز and the activities which affect the external policies and the powers of basic units into which the world is divided. ان کے متعلق جو انٹرنیشنل ریلیشن ہے وہ کنسرنڈ ہے، وہ ان کا جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی فیلڈ کا کنسرن ہے ان فیکٹر سے، ان ایکٹیویٹیز سے ہے جو باہری جو مملکت کی جو پالیسیز ہیں اور ان کے جو پاور ہے ان پہ جو اثر رسوخ رکھتی ہیں. ان ساری چیزوں کی پڑھائی کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز. تو بیسک یونٹس، یہاں پہ جو پاور آف بیسک یونٹس جو ہے اسٹیٹس کو کہا گیا ہے.
کہ جو اسٹیٹ ہے ایک پاورفل ایکٹر ہے ان دا انٹرنیشنل سسٹم. تو ہاف مین نے اسٹیٹس کو ریفر کیا ہے یہاں پہ پاورس آف بیسک یونٹس. تو یہ دو مختلف ڈیفینیشنس ہیں انٹرنیشنل ریلیشنس کو بیان کرنے کے لیے کہ بھئی انٹرنیشنل جو ریلیشنس ہے سبجیکٹ کی جو وضاحت ہے یہ ہے کہ بھئی یہ ایک فیلڈ ہے جس میں ہم پڑھتے ہیں مختلف جو ریلیشنس ہیں جو دو ریاستوں یا دو مختلف پرائیویٹ کمپنیوں یا دو مختلف جو کلچرل گروپس ہیں یا پریشر گروپس ہیں ان کے بیچ میں جو تعلقات قائم ہوں انہیں ہم کہتے ہیں ان کی پڑھائی یا ان کی نوعیت کو سمجھنے کی جو علم ہمیں جہاں سے ملتا ہے اس فیلڈ کا نام ہے انٹرنیشنل ریلیشنز، جس کو ہم اردو یا سندھی میں کہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز یا بین الاقوامی تعلقات. اب آتے ہیں اسکوپ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کہ بین الاقوامی تعلقات جو فیلڈ ہے اس کا اسکوپ کیا ہے، اس کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے. تو یہاں پہ چند واقعات میں نے بلٹ پوائنٹس میں دیے ہیں، چند باتیں دی ہیں، اس سے آپ کو اسکوپ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے متعلق آپ کو نالج مل جائے گی، سمجھ مل جائے گی کہ بھائی جو اسکوپ ہے کتنا وسیع ہے بین الاقوامی تعلقات کا. انٹرنیشنل ریلیشنز اسکوپ از باؤنڈری لیس اینڈ ایز واسٹ ایز دا ورلڈ. جو انٹرنیشنل ریلیشنز کا جو اسکوپ ہے، جو اہمیت ہے، وہ باؤنڈری لیس ہے، اس کی کوئی حدود نہیں ہے، وہ لا حدود ہے. جو انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسکوپ ہے وہ لا حدود ہے، ان کی جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو فیلڈ ہے اس کا کوئی جو اسکوپ کے لحاظ کے کوئی بھی حدود قائم نہیں ہے، وہ انفینائٹ ہے، وہ فائنائٹ جو ان کی حدود ہیں وہ نہیں ہیں. The core principle of international system is self-interest and there is anarchy on international level. اور جو سیکنڈ نمبر پہ ہے دا کور پرنسپل آف انٹرنیشنل سسٹم از سیلف انٹرسٹ. اور جو بین الاقوامی میں جو ریلیشن جو تعلقات یا جو بین الاقوامی سسٹم ہے جہاں پہ جو اس کا پرنسپل جو کور پرنسپل جو میجر جو بنیادی جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ سیلف انٹرسٹ. انٹرنیشنل ریلیشنس میں اسٹیٹ تعلقات ایک دوسرے سے قائم کرتی ہے، مختلف کمپنیز ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرتی ہیں، وہ جو بیس کرتی ہیں وہ سیلف انٹرسٹ پہ ہوتی ہیں، اپنے مفاد پہ ہوتی ہیں. کمپنی بھی اپنے مفاد دیکھتی ہیں، ریاستیں بھی اپنے مفاد دیکھتی ہیں. جیسے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک بہت مشہور کوٹیشن ہے، قول ہے کہ there is no permanent enemy, no permanent friend, just there is a permanent self-interest. means جو permanent thing ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا انٹرسٹ. ادروائز آپ کے دوست آپ کے دشمن تبدیل ہوتے رہتے ہیں. آپ نے مملکتوں کے مختلف نوعیتیں دیکھی ہوں گی. چائنا اور جو رشیا ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، مگر یو ایس اے جو ہے ایک کامن اینیم ہے، رشیا کا بھی چائنا کا بھی. ابھی جو چائنا اور رشیا جو تعلقات بنا رہے ہیں وہ ہے کہ یو ایس اے کو ڈیفیٹ کرنا ہے آن دا بیسس آف آن دا گراؤنڈ آف اکنامی کے معیشت کے گراؤنڈ پہ، معیشت کے میدان میں ہمیں یو ایس اے کو کسی بھی حالت میں ہرانا ہے. تو یہ دو دشمن ہیں، مگر ایک دشمن کو ہرانے کے لیے یہ دوست بن گئے ہیں کہ اب ان کا جو سیلف انٹرسٹ ہے وہ سیم ہے، وہ جو ہے ایک ہے کہ بھائی آپ یو ایس اے کو اب ڈیفیٹ کرنا ہے. تو جو کور پرنسپل ہے انٹرنیشنل سسٹم کا وہ آپ کی ہے جو سیلف انٹرسٹ ہے. اسی سیلف انٹرسٹ نے جو آج آپ کا انٹرنیشنل سسٹم ہے یا آپ جسے انٹرنیشنل کمیونٹی کہتے ہیں وہ وجود میں آیا. اگر یہ سیلف انٹرسٹ والی بات نہیں ہوتی تو آپ جو انٹرنیشنل ریلیشنز جو فیلڈ آپ پڑھ رہے ہیں یہ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اپروچز دیتی ہے، یہ آپ کو سمجھ دیتی ہے اس سیلف انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے تھرو دا پیسفل وے. جیسے اب کہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے وہ انارکسٹ ہے، وہ جو بیسڈ آن انارکی ہے. انارکی کا مطلب ہوتا ہے وہ
सिस्टम जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हो, कोई भी हैजमन पावर नहीं हो, उससे हम कहते हैं इनार्की। जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो है जो है इनार्की है, जहाँ पे सब जो स्टेट में इक्वल हैं और अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक स्ट्रगल कर रहे हैं। उन पे कोई रोकथाम नहीं है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो उनको ऐसा करने से रोके। यूएनओ है, मगर उसके जो डिसीशंस हैं वो एक सजेशन के तौर पे लिए जाते हैं, उनको इतनी अहमियत नहीं दी जाती। तो इसलिए और जो इनार्की है, इसी इनार्की के वजह से जो भी अभी जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस कायम हुए हैं या जो दूसरे जो रिलेशंस कायम हुए हैं मुख्तलिफ स्टेट्स के दरमियान, मुख्तलिफ कंपनियों के, ये सारी चीज़ें हुई इनार्की की वजह से हैं। जैसे कहता है यहाँ पे एक इंटरनेशनल रिलेशंस थिंकर हैं चार्ल्स लैप्सन, जो कहते हैं इनार्की इज़ द रोस्टा स्टोन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। रोस्टा स्टोन कहते हैं जो किसी चीज़ को डेवलपमेंट में ले जाए, वो चीज़ जो आपको किसी डेवलपमेंट फेज में ले जाए। तो इनार्की को जो इंटरनेशनल रिलेशंस की तरक्की का बुनियादी पत्थर समझा जाता है, रोस्टा स्टोन समझा जाता है। इसी की वजह से ही मुख्तलिफ जो ट्रीटीज़, मुख्तलिफ जो लीग्स, मुख्तलिफ जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस बनी, वो इसी सेल्फ इंटरेस्ट की प्रिजर्वेशन के लिए बनाई गई। मुख्तलिफ रियासतों ने चाहा कि अमन के ज़रिए सिक्योरिटी को मेंटेन करते हुए जो इंटरेस्ट हैं वो अपने हासिल किए जाएं। अगली पॉइंट है दिस कंटिन्यूस स्टेट ऑफ इनार्की लेड द फाउंडेशन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। जैसे आपको मैंने कहा कि भाई जो ये सारी जो वाक़यात हुई हैं, इन वाक़यात के बुनियाद पे ये एक सब्जेक्ट वजूद में आया, क्योंकि इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात में जो गर्म जोशी आ गई, मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं वर्ल्ड टेबल पे हैं, इसी को देखते इसी को एक सब्जेक्ट, एक फील्ड बनाया गया, जिससे मामलकतों ने सोचा कि अपनी जो आइंदा नस्ल है उसको वर्ल्ड अफेयर्स के मामला से आगाह किया जाए। Third point, today your all international institutions are result of the anarchy order of the world. Anarch order of the world, as you saw after World War I, the League of Nations was formed to maintain world peace, and same way after World War II the UNO was formed to achieve similar motive. Except this, the field of international relations provides pragmatic approaches to resolve international problems which emerge between states. जैसे आपने देखा कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो है लीग ऑफ नेशंस बनी। लीग ऑफ नेशंस क्या थी? एक मजमूआ था मुख्तलिफ रियासतों का, जिनका जो मकासद था कि जो जैसी सिचुएशन वर्ल्ड वॉर वन की आई, ऐसी मुस्तकबिल में दूसरी पैदा ना हो। मगर बदकिस्मती से ये जो वर्ल्ड जो लीग ऑफ नेशंस थी वो चल ना सकी, क्योंकि जिसने इसको बनाया वही इसमें शमूलियत, वही उससे भाग गया और उसमें शमूलियत नहीं की। मैं बात कर रहा हूँ यूएसए की, क्योंकि इसका बनाने का आइडिया जनवरी 1918 में फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने दिया था, वुडरो विल्सन ने दिया था। जो आइडियलिस्ट थे वुडरो विल्सन, उन्होंने जनवरी 1918 में 1918 में जो है ऐसी लीग ऑफ नेशंस का या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का क़याम करने का ख्याल दिया। मगर क्या हुआ कि जो अमेरिका की कांग्रेस है उसने कहा कि हम जो लीग ऑफ नेशंस है वो ज्वाइन नहीं करेंगे, ये यूएसए के इंटरेस्ट में नहीं है। ऐसे जो लीग ऑफ नेशंस सर्वाइव नहीं कर सकी और 1939 में वर्ल्ड वॉर II शुरू हुई। और 1935 से लेके 1939 to 1945 तक जो मुख्तलिफ जो मुल्क हैं वो आपस में लड़ते रहे और एक दूसरी जंग अज़ीम छिड़ गई और 1945 तक चली, जब 24 अक्टूबर 1945 पे यूएनओ बना।
تو یہ جو وار تھی ورلڈ وار 2 وہ ختم ہو گئی۔ تو اس سے یہ مراد نکلتی ہے کہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کا جو اسکوپ ہے وہ وسیع ہے، کیونکہ انٹرنیشنل جو یہی انارکی تھی جس نے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو مختلف فیزوں سے گزارا اور ایک ڈیولپمنٹ فیز میں لے گئی، جو ابھی جو ہم نے دیکھا UN کے فارم میں۔ اب ایگزامپل ہے کیوبن میزائل کرائسس 1962 پہ، اس کے UN کے بننے کے بعد جو اہم ایک جو مسئلہ ابھرا وہ کیوبن میزائل کرائسس تھا آف 1962۔ یہ جو کرائسس تھا یہ تاریخ کا اہم کرائسس ہے 1962، جو کیوبن میزائل کرائسس ہے جو درمیان ہوا تھا USA اینڈ اس ٹائم کی USSR کے درمیان، مگر اس کی وجہ سے اس واقعے سے ہونے سے کیا ہوا کہ ان دو ورلڈ پاورز، کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا میں 2 پاور بچے تھے، ایک تھا USA اور دوسرا تھا USSR، اور انہوں نے ایک نیو سسٹم کو جنم دیا، وہ تھا بائی پولر، مینس 2 طاقتیں۔ تو ان کے درمیان یہ کیوبن میزائل کرائسس، اور یہ کیوبن میزائل کرائسس ان کو مختلف آرم ٹائس جو مختلف جو ویپنز پہ انہوں نے معاہدے کی، اور اس طرح سے جو ہے ورلڈ ایک نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی اور مختلف جو ہے مزید ایگریمنٹس سائن ہوئے۔ اس طرح سے جو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز نے ترقی کی، اور انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسکوپ بھی بین الاقوامی تعلقات میں بڑھنے لگا۔ اس کے بعد آتے ہیں ڈفرنس بٹوین انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ انٹرنیشنل پالیٹکس۔ اب 2 مختلف اصطلاح ہیں، ایک ہے انٹرنیشنل ریلیشنز جسے ہم کہتے ہیں بین الاقوامی تعلقات، اور دوسرا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس جسے ہم کہتے ہیں بین الاقوامی سیاست۔ اور ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ In order to draw difference between international relations and international politics, we discuss both separately. پہلے تو ہم کیا کریں گے، دونوں مختلف یہ 2 مختلف اصطلاح ہیں، اور اس کو مختلف نوعیت سے دیکھیں گے، اور سیپریٹلی ان کو دیکھیں گے کہ بھائی جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہے اس کی معنی کیا ہے، اور جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس کی کیا معنی ہے۔ جب یہ 2 ہم چیزیں دیکھیں گے تو ہمیں خود بخود اس کا جو ہے فرق نظر آ جائے گا۔ تو اب پہلے چلتے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس پہ۔ انٹرنیشنل پالیٹکس بین الاقوامی سیاست، it is the subfield of international relations which may deals with official and political affairs of the state۔ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، جو بین الاقوامی سیاست ہے، وہ یہ ایک سب فیلڈ ہے۔ جیسے انٹرنیشنل ریلیشنز بین الاقوامی فیلڈ ہے، اس کے برعکس جو انٹرنیشنل جو پولیٹکس ہے وہ ایک سب فیلڈ ہے۔ جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے وہ نکلی ہے انٹرنیشنل ریلیشن سے۔ تو جو انٹرنیشنل پولیٹکس بین الاقوامی جو تعلقات بین الاقوامی جو سیاست ہے وہ ڈیل کرتی ہے ان ریلیشن سے جو سیاسی ہیں، جو 2 ریاستوں کی گورنمنٹ کے بیچ میں ہیں، ان ریلیشنز کو ہم کہیں گے انٹرنیشنل پولیٹکس، جو بیسڈ ہیں 2 مملکت کی حکومتوں کے درمیان۔ اس کے بعد آتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز، بین الاقوامی تعلقات۔ بین الاقوامی تعلقات کیا ہے؟ اٹ از میگا فیلڈ آف سوشل سائنسز۔ یہ ایک اہم ترین ایک بڑی جو فیلڈ ہے سوشل سائنسز کی، جو ڈیل کرتی ہے ود آفیشیل اینڈ نان آفیشیل ریلیشنز آف اسٹیٹس، جو ڈیل کرتی ہے آفیشیل اور نان آفیشیل ریلیشنز، جو سرکاری اور جو حکومتی جو تعلقات ہیں اس پہ یہ جو ہے کام کرتی ہے۔ And it includes all the people who are culturally affiliated to one another, and all NGOs which are working in all countries of the world۔ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہے۔ یہاں پہ ہم جو IGOs ہیں، انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن، ان کو بھی ڈسکس کریں گے، اور جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنس ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اور جو مختلف
لوگ ہیں مختلف مملکت میں رہتے ہیں اور جو کلچرلی بنیاد پہ ثقافتی بنیاد پہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی بھی جو ریلیشنس ہیں جو کلچرل کے بیسس پہ ہیں، جو ثقافت کے بنیاد پہ ہیں، وہ بھی ہم انٹرنیشنل ریلیشنس میں پڑھیں گے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل جو پولیٹکس ہے وہ پارٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشنس کا، اور انٹرنیشنل ریلیشنس ایک خود بڑا سبجیکٹ ہے جو انٹرنیشنل پولیٹکس کو بھی اپنے اندر ضم کرتا ہے، سیاست، جو کمرشل اور دوسرے جو کلچرل جو ریلیشنس ہیں ان کو بھی اپنے اندر ضم کرتا ہے۔ تو یہ ایک میگا سبجیکٹ ہے جو سوشل سائنسز ہیں ان کا۔ تو یہاں پہ ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی میرے لیکچر کو سننے کے لیے، اگر آپ سے ہو سکے تو میرے چینل کو صدام جنرل انفو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور جو آپ کو جو ٹاپک انٹرنیشنل ریلیشنس میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ پلیز کمنٹ میں مینشن کریں، تو جو سیکنڈ جو ہم لیکچر بنائیں تو وہ اس پہ بنایا جائے۔ بڑی مہربانی۔